اب آ جائیے دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ دانش کنیڈیا صاحب کے حوالے سے. دانش کنیڈیا کو میں 20 سال سے جانتا ہوں. بہت اچھے لیگ اسپنر تھے پاکستان کے, اور پاکستان کے ٹاپ اسپن بولر ہیں وہ. اب بھی ٹیسٹ میچز میں انہوں نے 261 وکٹیں لے چکے ہیں. 261 وکٹس ہی ہیز کلیمڈ ان 61 ٹیسٹ میچز وچ از دا ہائیسٹ نمبر آف وکٹس بائی اے اسپنر ان پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ہسٹری. ان سے پہلے 236 وکٹوں کے ساتھ قادر صاحب ہیں, پھر سعید اجمل بھی ہے. لیکن اس کا یہ کہنا, دانش کنیڈیا نے 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہا کہ ہندو ہونے کے باعث ان کو مشکلات ہیں. یہ دیکھیں آن اینڈ آف یہ واقعہ تو ہوا ہوگا. یقیناً وہ مائنورٹی سے ہیں, وہ ایک الگ مذہب سے ہیں جو پاکستان میں جس کی میجورٹی نہیں ہے. یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان کے خلاف کسی نے بات کی ہوگی, انہوں نے نام بھی لیے پلیئرز کے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہوئی ہوگی ان کے ساتھ بات, لیکن ان کو سپورٹ جو ملی اس پر بھی وہ بات کریں. سپورٹ ان کو کہاں سے ملی؟ انضمام الحق ان کی بڑی سپورٹ تھے, جن کا وہ بارہا اعتراف بھی کرتے نظر آتے ہیں. دانش کنیڈیا جہاں بھی وہ بات کرتے ہیں, انزی بھائی نے انہیں بہت بہترین استعمال کیا ہے. انضمام الحق کے انڈر وہ زیادہ کرکٹ کھیلے. انضمام الحق ان کو بہت ہائی ریٹ کرتے تھے, اور 61 ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے ہیں پاکستان سے. تو وہ اس طرح کی ڈسکرمنیشن کے ہوتے ہوئے تو وہ کھیل ہی نہیں پاتے. ان سے پہلے بھی جو ہندو مذہب سے ہیں وہ کھیل چکے ہیں. انیل دلپت بھی کھیلے, اس کے علاوہ اور بھی کھیلے. محمد یوسف, اس سے پہلے یوسف یوہانا ہوتے ہوئے کھیلے. تو پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو پیچھے کر دیا بیکاز آف ہز ریلیجن. یس, ون آف انسیڈنٹ ہوا ہوگا, کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ہوگا, اس پر میں تسلیم کرتا ہوں. اور یہ سب چیزیں اگر آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور اس میجورٹی مذہب کے آپ نہیں ہیں تو وہاں بھی آپ کو فیس کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ایک قصہ مختصر. لیکن جو دوسرا انہوں نے بات کی کہ میچ فکسنگ یا اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی مدد نہیں کی. تو دانش بھیا میں آپ کو یاد کرا دوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آپ کے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بین ہوئے 2009 میں. ایسکس کاؤنٹی کا مقابلہ تھا پرو 40, اس میں آپ کے اوپر جو الزام لگا وہ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک ینگ بچے کو لیور ان کیا, آپ نے ینگ بچے کو کنونس کیا ٹو فکس دا گیم, اور 1 اوور کے اندر اس نے 10 رن دینے تھے, وہ دیے نہیں اس نے. پھر بھی آپ نے اس کو پیسے دیے, آپ نے پارکنگ لاٹ میں بلا کے اس کو پیسے دیے. ساری باتیں اس کیس میں لکھی ہوئی ہیں جو ای سی بی نے چلایا تھا. اور ای سی بی کے جو ایڈجوڈیکیٹر تھے انہوں نے فائنلی جو ڈیسیجن دیا, انہوں نے کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں, کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ دانش کنیڈیا از گریو ڈینجر ٹو دا گیم آف کرکٹ, ہینس شوڈ بی بین فار لائف. تو بین کر دیا آپ کو ای سی بی نے, انگلش کرکٹ بورڈ نے. اس سے آپ بات کریں, انگلش کرکٹ بورڈ سے میں نے رابطہ بھی کیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دانش کنیڈیا اگر اپنی اسٹیٹمنٹ ہمیں دیں تو پھر ہم کیس کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے الجزیرہ میں انٹرویو دیا تھا اور آپ سب چیزیں مان گئے تھے. تو میں نے اس کے بعد انگلش کرکٹ بورڈ سے بات کی تھی کہ اب تو یہ مان گئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ان کا یہ ماننا ہم تسلیم نہیں کرتے, ان کو صحیح فورم پہ ماننا ہوگا. یعنی انگلش کرکٹ بورڈ کے آگے یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ میں یہ ساری چیزیں تسلیم کرتا ہوں, اس کے بعد معاملہ آگے چل جائے گا. اب آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے اگر دوشی ٹھہرا رہے ہیں تو یار میں آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز یہ نہ کریں. آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس نے آپ کو بین کیا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیوں آپ بین ہوئے ہیں. اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو کہیں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا نا. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, آپ جو دوسری بات آپ نے کی ڈسکرمنیشن, وہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ہوا ہوگا اور وہ ہوتا ہے. وہ پاکستان میں نہیں ہوا, کوئی اگر یہ کہے نہیں ہوتا تو وہ پھر جھوٹ بول رہا ہوگا. لیکن یہ دوسری جو بات آپ نے کی, اور آپ پھر مودی صاحب سے کہہ رہے ہیں جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں کہ وہ آئی سی سی سے بات کریں, تو اس میں نہ بی سی سی آئی کچھ کر سکتا ہے نہ پی سی بی کچھ کر سکتا ہے. اٹ از ان دا ڈومین آف دی ای سی بی ٹو ڈو وٹ ایور. اور اس نے بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ ہے کرکٹ کرپشن کا. کرکٹ کرپشن کے حوالے سے آئی سی سی کا واضح ڈائریکٹو موجود ہے کہ اگر ایک کرکٹ بورڈ پابندی لگاتا ہے تو باقی کرکٹ فرٹرنٹی بھی اس کا ساتھ دے گی. یعنی انگلش کرکٹ بورڈ نے آپ پر پابندی لگائی تھی اور اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ فیصلہ انگلش کرکٹ بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر آج بھی موجود ہے. اس فیصلے کو آپ پڑھیں, اس میں لکھا ہے کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کی جورسڈکشن میں کی حدود میں آپ پر کھیلنے پر پابندی ہے یا کسی بھی قسم کی کرکٹنگ ایکٹیویٹی پر پابندی ہے. کیونکہ انگلش کرکٹ بورڈ نے لگائی ہے پابندی,
اس لیے تمام کرکٹ بورڈ اس کو ابائڈ بائی اس پر عمل کرنے پر کہ پابند ہیں. تو یہ صورتحال ہے. دانش بھائی آپ دو چیزوں کو ملا رہے ہیں اور آپ مجھے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں یار کہ آپ کا اور میرا تعلق کیا رہا ہے اور کیا تعلق ہے ہمارا. تو یہ تھی اطلاع بس.